السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، موضوع چل رہا ہے کہ مخلوق کی محبت دل کے اندر ہو تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ تذکرہ اکابرین کا ترتیب دیا ہوا آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غیر محرم عورت پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ زنا نہ کرے، میں اس کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کسی کو کوئی ایسا موقع ملے کہ اس کے پاس غیر محرم عورت ہو اور وہ اس سے اپنی ہوس پوری کر سکتا ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے باز آ جائے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ الحمدللہ اس امت میں ایسے ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے پاک دامنی کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے پاس کثرت سے آتے جاتے تھے۔ ان کا شمار وقت کے محدثین اور صوفیہ میں ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے ان کی طرف گناہ کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ پر فریفتہ ہوں، اب موقع ہے لہٰذا آپ میرے گھر آ جائیں تاکہ میں اپنی حسرت پوری کر سکوں۔ انہوں نے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب رات کو سوئے تو انہیں خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان بن یسار، میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی۔ جب میرے سامنے گناہ پیش ہوا تو میں نے کہا تھا معاذ اللہ، لیکن نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا۔ کمال تو تو نے کر دکھایا کہ ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھا۔ وہ روزانہ ایک راستے سے گزر کر مدرسہ جایا کرتا تھا۔ ایک عورت اسے روزانہ دیکھتی تھی۔ اس عورت کی نیت میں فطور تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے گھر کی نوکرانی کو بھی ساتھ ملا لیا اور کہا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے بہانے سے بہلا پھسلا گھر لے آؤ۔ اس دن جب وہ وہاں سے گزرنے لگا تو وہ نوکرانی اس کے سامنے آ کر کہنے لگی کہ اس گھر میں ایک مریض ہے، اس کو تو دم کر دے۔ یہ بھی تو ایک مرض ہی ہوتا ہے۔ وہ طالب علم سمجھ نہ سکا، لہٰذا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ پیچھے سے نوکرانی نے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ عورت اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو اتنی مدت سے اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ آپ مجھے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ سوچتی تھی کہ کسی طرح آپ کو بلا کر اپنی حسرت پوری کروں۔ جب وہ بے حجاب سامنے آئی اور یہ باتیں کیں تو وہ طالب علم گھبرا گیا۔ جب وہ گھبرایا تو وہ کہنے لگی کہ آج تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جس کا ڈر وہ نہیں ہے، گھر اب جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ جب اس طالب علم نے دیکھا کہ معاملہ بالکل ہی خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے تو وہ اس سے کہنے لگا، اچھا میں تیری مراد پوری کروں گا، لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اچھا پھر آپ بیت الخلاء چلے جائیں۔ چنانچہ وہ بیت الخلاء میں چلا گیا۔ اس وقت بیت الخلاء آج کے دور کے بیت الخلاء تو نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہاں تو ہر چیز گم ہو جاتی ہے۔ جب وہ بیت الخلاء میں گیا تو وہاں گندگی پڑی دیکھی۔ اس نے وہ گندگی اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر لگا لی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس سے بدبو آ رہی تھی۔ اب وہ بدبو جب اس عورت نے سونگھی تو اسے اس سے نفرت آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تو اتنا گندا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ جب اس نے اسے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے تو وہ طالب علم اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ گندگی کپڑوں پر بھی لگی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اب تو لوگوں کو بھی بو آئے گی، لہٰذا وہ تیزی سے مدرسے کی جانب چلا تاکہ جلدی سے پہنچ کر اپنے کپڑوں اور بدن کو پاک کرے۔ جب مدرسہ پہنچا تو سیدھا غسل خانے کی طرف گیا اور وہاں نہایا، کپڑے دھوئے، انہیں نچوڑا اور پہن کر درسگاہ کی طرف جانے لگا۔ وہ پریشان تھا کہ کبھی بھی سبق کا ناغہ نہیں ہوا تھا، مگر آج تو سبق میں دیر ہو گئی ہے، لہٰذا وہ چپکے سے درسگاہ میں داخل ہوا اور کلاس میں سب سے آخر میں پیچھے بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تم میں سے کون ہے جس نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہے؟ جب بادشاہ نے سنا تو حیران ہو گیا اور دیکھے کہ کس نے اتنی بہترین خوشبو لگائی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو سب طلبہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک طالب علم جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، حضرت اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ڈر رہا تھا، جب استاد نے بلایا تو اور زیادہ پریشان ہوا۔ حضرت نے پوچھا، آج تم آئے بھی دیر سے ہو
اور خوشبو بھی اتنی لگائی ہو کہ کیا وجہ ہے. اس وقت اس طالب علم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بالآخر اس نے بتا دیا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. میں نے تو گندگی لگا لی تھی تاکہ میرے جسم سے بدبو آئے اور میں گناہ سے بچ جاؤں. اب میں نے گندگی کو دھو دیا ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت پہ حیران ہوں کہ میں نے جس جگہ پر گندگی لگائی تھی میری اس جگہ سے اب تک خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی ہی رہی. اس وجہ سے اس کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا. تو جو انسان اللہ کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی اس کی قدردانی بھی فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے برے خیالات، بدنیتی، دنیاوی خواہشات، مخلوق کی خواہش جو ہے اس سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے. مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے. ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.